امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جو مسائل لکھے ہیں وہ اپنی جیب سے نہیں لکھے، وہ حضور علیہ السلام جن صحابہ کرام کو مسائل پہ عمل کرواتے تھے، امام صاحب صحابہ کے شاگرد تھے، ان سے سن کے پڑھ کے انہیں لکھ دیا، نام فقہ حنفی پڑھ دیا۔ میں یہ کہنا جا رہا تھا، بیچ میں نے سنا انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد ہیں، تو ڈائریکٹ امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ بات ثابت نہیں کہ کسی صحابی سے باقاعدہ انہوں نے طلب علم کیا ہو اور ان کے سامنے زانو طلب مستح کیا ہو، تو یہ پتہ نہیں کیسے انہوں نے یہ بات کہہ دی، تک کہ میرے علم میں ہے یہ تو دعویٰ بھی نہیں کسی نے کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ صحابہ کے شاگرد ہیں، پتہ نہیں بات انہوں نے کیسے کہہ دی، مطلب یہ سوچتے ہیں اپنے درمیان میں بیٹھ کر کے کچھ بھی بولتے ہیں، عوام جو ہندی بحری ہے تو کوئی تحقیق کرنے جانے والا نہیں ہے، تو یہ کہہ دیا کہ امام حنیفہ صحابہ کے شاگرد ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ کے بہت سارے مسائل ایسے، یہ جو کہہ رہے کہ امام ابو حنیفہ سے پہلے یہ مسائل پائے جاتے تھے، امام ابو حنیفہ سے کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو امام ابو حنیفہ سے پہلے بھی نہیں پائے گئے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ کے بعد بھی نہیں پائے گئے، یعنی ایسے بھی مسائل ہیں جس کو ان کے خود اپنے متبعین نے بھی نہیں قبول کیا۔ یہ کیسے بول سکتے ہیں؟ مثلا عصر کی نماز کے مسئلے میں جو امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ 2 مثل پر عصر کی نماز کا اول وقت ہوتا ہے، یہ امام ابو حنیفہ سے پہلے کوئی ایک امام دکھائے جس نے یہ بات کہی ہو کہ 2 مثل پر، جیسے عصر کی نماز کے معاملے میں امام ابو حنیفہ کا جو موقف ہے کہ 2 مثل پر عصر کی نماز کی شروعات ہوتی ہے، یہ تو امام حنیفہ سے پہلے کسی نے نہیں کہی۔ عقیقے کے مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا جو قول ہے کہ عقیقہ جو ہے وہ مشروع نہیں ہے، یہ امام حنیفہ سے پہلے کسی نے نہیں کہا۔ شراب کے معاملے میں امام ابو حنیفہ کا جو قول ہے کہ صرف مخصوص چیزوں سے بنائی گئی شراب ہی حرام ہے، یہ کسی نے کہا امام ابو حنیفہ سے پہلے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ کے بعد ان کے مقلدین نے بھی یہ قول نہیں تسلیم کیا، تو یہ کیسے بول دے رہے؟ یہ تو کسی بھی امام کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے جو بات کہی تھی ساری ان کے سے پہلے موجود تھی۔ بھائی بہت سارے مسائل اجتہادی ہوتے ہیں، تو بہت سارے مسائل تو ایسے ہیں جو امام حنیفہ سے پہلے نہیں موجود تھے، بلکہ کسی بھی امام کے بارے میں ہر امام کے پاس کچھ نہ کچھ شاذ اقوال ہوتے ہیں۔ یہ کہنا کہ امام حنیفہ نے کوئی بات ایسی نہیں کہی جو ان سے پہلے نہیں پائی جاتی تھی، ایسی دسیوں باتیں بتائی جا سکتی ہیں جو امام ابو حنیفہ سے پہلے بھی کسی نے نہیں کہی، بلکہ بعض مسائل تو ایسے ہیں جو امام حنیفہ کے بعد بھی حتیٰ کہ ان کے مقلدین نے بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ ایسے بھی مسائل ہیں جن کو میں کچھ مثالیں بھی انشاءاللہ تعالی موقع ملے تو دوں گا میں آپ کو، جیسے شرابی کے مسئلے میں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے شراب کے معاملے میں مخصوص کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہا کہ بھئی یہی مخصوص چیزیں ہیں جن سے بنائی گئی شراب حرام ہے، ورنہ علی الاطلاق شراب حرام نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کیا اس طرح کا قول ملتا ہے؟ تو یہ بات عجیب سی، یہ لوگ اپنے درمیان لوگ بیٹھ کر کے بیچ میں بول دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مقلد، یہ جو مقلد ہوتے ہیں نا، مقلد صرف ایسا نہیں کہ اپنے امام کے مقلد ہوتے ہیں، تقلید انسان کے ذہن کو ایسا وہ ہے معوف کر دیتی ہے کہ وہ کسی سے بھی سوال نہیں کرتا۔ ایسا نہیں کہ امام ابو حنیفہ کے مسائل میں صرف جو ہے نا وہ دلیل ہی نہیں دیکھتا ہے، وہ کسی بھی مسئلے میں دلیل ہی نہیں دیکھتا ہے، حتیٰ کہ وہ جو ایک سامنے مفتی اس کا بیٹھا ہوا ہے نا، اس مفتی سے بھی وہ نہیں پوچھتا، کیونکہ تقلیدی ذہن ہو گیا ہے نا۔ تو تقلیدی ذہن ایسا نہیں کہ صرف اپنے امام کے معاملے میں مقلد ہو جاتا ہے، وہ تمام معاملات میں مقلد ہو جاتا ہے، یعنی صرف امام حنیفہ کی تقلید نہیں کر رہا ہے۔ ایسے جو مفتی ہے نا، سامنے بیٹھ کر کے جو بھی ان کو بولتے ہیں سب مان لیتے ہیں وہ، اسی لیے ان لوگوں کے اندر اتنی جرات آ جاتی ہے کہ یہ جو مرضی میں آیا بول دیا امام حنیفہ کے وہ صحابہ کے شاگرد تھے، اور بول دیا کہ امام حنیفہ سے پہلے یہ سارے مسائل پائے جاتے تھے۔ بہت سارے مسائل ایسے، مزارات کا معاملہ ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک مزارات ناجائز ہے، دیگر ائمہ کے نزدیک جائز ہے، خود امام صاحب کے مسلک ماننے والوں نے وہ مزارات کے مسلک، ایسے بہت سارے مسائل ہیں۔ اچھا، اس میں سرفراز بھائی نے حالانکہ واضح کیا، میں نے بھی تھوڑا سا واضح کیا تھا کہ یہ شاگردی والا مسئلہ، اچھا جو احناف ہیں انہوں نے بھی زیادہ سے زیادہ یعنی آپ کے تابعی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن باضابطہ شاگردی کا دعویٰ تو شاید کفایت بھائی احناف میں بھی شاید نہیں ملتا ہو، یعنی تابعی کہنے کا ایک الگ محل ہوگا، جب شاگرد آپ کہیں گے تو اس کا ایک الگ محل ہوگا، ایک زیادہ الگ سے مفہوم زیادہ ہو جاتا اتنا ہے نا، بعض لوگوں نے کہا را انسن، حضرت انس کو دیکھا ہے، مطلب یہ زیادہ سے زیادہ یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ را انسن، نہ ملاقات کی بات ہے نہ ان سے کوئی علم لینے کی بات ہے، بس اتنی بات ہے کہ را انسن بعض لوگوں نے کہا ہے، غالب ابن حجر نے بھی کہا ہے رحمہ اللہ کی را انسن کی امام حنیفہ رحمہ اللہ نے حضرت انس کو دیکھا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہی بات ہے جس پر بات کی جا سکتی۔ شاگردی کا دعوت تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے کیا ہے، یہ پتہ نہیں کیسے بول دیا انہوں نے کہ امام حنیفہ صحابہ کے شاگرد تھے۔ بھائی یہ لوگ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ہم تک آیا ہے ابو حنیفہ کے واسطے سے، تو اگر شاگردی اختیار کی ہوتی تو انس بن مالک کے پاس کیا کم روایت ہیں احادیث کی؟ بہت ساری روایات نقل کی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو کیوں نہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کوئی ایک روایت بیان کیا انس بن مالک سے؟ شاگردی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب ان سے کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ کچھ حدیثیں بیان کی، بھائی محدثین کی یہاں کتابوں میں جائیں گے تو اساتذہ اور تلامذہ کی جو لسٹ تیار ہوتی ہے وہ اس بیس پر کہ انہوں نے ان سے حدیثیں سنی ہیں،
انہوں نے سے روایتیں بیان کی ہیں. تو کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا کسی ایک صحابی سے کوئی روایت بیان کی؟ نہیں بیان کی. کیسے شاگرد ہو گئے؟ یا کوئی فتویٰ پوچھا ہے، ان کے ساتھ بیٹھا ہے، تلمذ اختیار کی؟ کچھ نہیں ہے. یہ صرف گپ ہے، بلا وجہ ہوا میں بول دیتے ہیں کہ جو ہے. حالانکہ ملاقات بھی ثابت نہیں ہے، ملاقات رویت کچھ بھی ثابت نہیں ہے، شاگردی تو بہت دور کی بات ہے.